بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رزق دینے والی ذات ایک اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی کسی کو رزق نہیں دے سکتا۔ خوشحالی ہے، بیماری ہے، شفا یابی ہے، صحت یابی ہے، تندرستی ہے، جتنی بھی نعمتیں ہیں، چاہے وہ اولاد کی ہو، چاہے وہ عزت و شہرت کی ہو، چاہے وہ مال و دولت کی ہو، چاہے وہ زمینوں کی صورت میں ہو، گاڑیوں کی صورت میں ہو، یہ سارا کا سارا یہ دنیا کا مال و متاع یہ رزق کے اندر آتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت ہے، اور یہ دینے والی ذات ایک اللہ کی ہے، ایک اللہ کی ہے۔ لیکن اس رزق کو کس طرح بڑھایا جائے، اس رزق کو کس طرح بڑھایا جائے، زیادہ کس طرح کیا جائے، اس کے لیے بھی بہت سارے اعمال ہمیں ملتے ہیں، بہت سارے اعمال ہمیں ملتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے بھی، اور اسی طرح قرآن سے بھی، اور اسی طرح بہت سارے ہمارے جتنے اکابرین گزرے ہیں ان کے اعمال سے بھی ہمیں بہت کچھ ملتے ہیں کہ ہم یہ عمل کرنا شروع کر دیں تو ہمارے رزق کے اندر برکتیں اور وسعتیں پیدا شروع ہو جائیں گی۔ سب سے پہلے تو ہم اللہ کے کلام کو لے لیتے ہیں نا کہ میرا رب کیا کہتا ہے، کس چیز سے برکت ہوتی ہے، کس چیز سے برکت ہوتی ہے۔ پھر رمضان کی پہلی رات، رمضان کی پہلی رات یعنی جس دی رات کو چاند نظر آتا ہے، چاند نظر آنے کے بعد نماز مغرب پڑھ کر اس کے بعد عشاء سے پہلے پہلے ایک سورت پڑھنے سے بھی رزق آتا ہے، لیکن وہ عمل دوسرا ہے۔ میرا رب کیا کہتا ہے پہلے وہ سمجھو۔ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا قرآن پاک کے اندر؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ ساری لڑائی ختم ہوگی نا، سارے جھگڑے ہی ختم ہو گئے۔ میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے بندو، تم اپنے دل کے اندر میرا ڈر زندہ کر لو، میرا خوف زندہ کر لو۔ اللہ تعالیٰ پھر آگے کیا ارشاد فرما رہے ہیں وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور میں اس کو ایسی ایسی جگہوں سے رزق دوں گا نا کہ اس کے ذہن و گمان میں بھی نہیں ہوگا، اس کے ذہن و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ اللہ ایسی جگہ سے رزق عنایت فرمائیں گے، اللہ ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے۔ یہ تو تقوی ہے، تقوی ہے۔ اسی طرح امام مالک رحمہ اللہ کا، امام مالک، امام احمد بن حنبل یا امام مالک کا غالباً واقعہ ہے جس میں امام مالک جو ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک دفعہ سفر میں تھے تو کہیں پڑاؤ ڈالا اور مسجد میں رکنے کے لیے کہا تو مسجد والوں نے منع کر دیا۔ تو ایک ریسٹورنٹ والا دیکھ رہے معاجرہ سر، اس نے کہا کہ آپ میرے مہمان بن جائیں، مسجد والے آپ کو نہیں ٹھہرا رہے تو امام مالک ان کے مہمان بن جاتے ہیں۔ تو وہ دیکھتا ہے کہ وہ ریسٹورنٹ والا جو ہے، وہ بادبان جو روٹیاں بنا رہا ہے، پکا رہا ہے، تندور والا کو اس کی زبان مسلسل چل رہی ہے، ذکر کر رہا ہے۔ تو امام مالک سے رہا نہ گیا، پوچھا کہ حضرت آپ کیا ذکر کر رہے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ جناب میں استغفار کا ذکر کر رہا ہوں۔ تو امام مالک نے کیا فرمایا فوراً کہ آپ کو استغفار کی وجہ سے کچھ ملا بھی ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ اللہ نے اس استغفار کی وجہ سے میری ساری مرادیں پوری کر دی ہیں، جو میں نے چاہا اللہ تعالیٰ نے مجھے دیے ہے، صرف ایک خواہش ایسی ہے جو ابھی تک میری پوری نہیں ہوئی۔ تو اس ایک خواہش کی وجہ سے امام مالک پریشان ہو گئے کہ عجیب بات ہے، استغفار سے تو اللہ تعالیٰ سارے مسائل حل کر دیتے ہیں اور اس کی ابھی بھی ایک خواہش رہتی ہے۔ پوچھا حضرت وہ کون سی خواہش ہے جو آپ کی ابھی تک پوری نہیں ہوئی؟ تو وہ ریسٹورنٹ والا کہنے لگا کہ میری تمنا ہے کہ میں وقت کا جو امام ہے، امام مالک، اس سے ملوں، ملاقات کروں، لیکن وہ دور بہت رہتا ہے، اتنے وسائل نہیں ہے، لیکن میری تمنا ہے، یہ آرزو ہے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کسی نہ کسی دن پوری کر دیں گے۔ تو امام مالک کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے دھکے مار کر آپ کے پاس بھیجا ہے، لو میرا بندہ جو ہے وہ ذکر کر رہا ہے، استغفار کر رہا ہے، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے پاس بھیج دیا، میں امام مالک ہوں۔ یہ تو اکابر ہمارے جو ہیں بڑے گزرے ہیں، ان کے واقعات ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا عمل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص پہلے رمضان کو چاند دیکھنے کے بعد مغرب کی نماز پڑھتے ہے اور مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد اوابین پڑھتے ہیں اور اوابین پڑھنے کے بعد پھر وہ عشاء سے پہلے اگر سورۃ الفتح کی تلاوت کر لیتا ہے، اگر وہ سورۃ الفتح کی تلاوت کر لیتا ہے تو پورے سال کے رزق سے اس کی جان چھٹ گئی، پورے سال کے رزق کا بندوبست اس کا ہو جاتا ہے۔ صرف ایک سورت 26ویں سپارے کی سورت ہے سورۃ الفتح، کوئی زیادہ بڑی سورت بھی نہیں ہے، 3-4 رکوع کی سورت ہے۔ یہ ایک سورت مغرب کے بعد عشاء سے پہلے درمیان میں کسی بھی وقت پڑھ لے، لیکن جب باجماعت مغرب کی نماز پڑھے، عشاء کی نماز بھی باجماعت پڑھے، اور انسان کو تو ویسے بھی ساری نمازیں باجماعت ہی پڑھنی چاہیے، لیکن اس کے درمیان اگر سورۃ الفتح کی تلاوت کر لیتے ہیں تو پورے سال کے رزق کا بندوبست ہو گیا، اس کے لیے پورے سال کے رزق کا بندوبست ہو گیا۔ تو میرے بھائیو اور دوستو بزرگو، رمضان تو ویسے ہی برکتوں والا ہے، رمضان تو ویسے ہی برکتوں والا ہے، رمضان میں تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی برکتیں نازل فرماتے ہیں۔ تو ایک چھوٹا سا عمل کر لیں، ایک چھوٹا سا عمل کر لیں، پہلی رمضان سے پہلی رمضان کو چاند دیکھنے کے بعد تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پورے سال کا جو ہے وہ رزق کا بندوبست کر دیتے ہیں۔ تو یہ کچھ واقعات میں نے بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن کا حوالہ دیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ارشاد فرمایا کہ اگر رزق چاہتے ہو تو اللہ کا ڈر اور خوف دل کے اندر زندہ کر لو۔ دوسری صورت میں نے کہا کہ استغفار کی کثرت جو ہے یہ بھی رزق کو کھینچ کر لاتی ہے۔ اور تیسری جو میں نے ایک وظیفہ بتا دیا، چھوٹا سا عمل بتا دیا، جو پہلے رمضان کا چاند دیکھ کر مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد کیا جاتا ہے عشاء کی نماز سے پہلے۔ اس کے علاوہ مسواک ہے، مسواک بھی رزق کو کھینچ کر لے کر آتی ہے۔ اس کے علاوہ انسان کا باوضو رہنا ہے، باوضو رہنا بھی یہ انسان کے رزق کو کھینچ کر لے کر آتا ہے۔ اس کے علاوہ صدقہ و خیرات کرنے سے بھی رزق بڑھتا ہے، اس سے تو اتنا بڑھتا ہے جس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو عام دنوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، پوری آیت ہے کہ جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے جیسے کسی نے ایک دانہ زمین کے اندر لگا دیا اور اس میں سے پودا نکلا اور اس کو 100 بالیاں لگی اور ہر بالی کے اندر 100 دانے ہیں۔ 1 روپیہ خرچ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ 700 روپے دیتے ہیں۔ یہ عام دنوں کی بات کر رہا ہوں، اور رمضان میں تو اللہ تعالیٰ کا قانون ہی تبدیل ہو جاتا ہے نا۔ عام دنوں میں اگر ایک نیکی، ایک اچھا عمل کرنے پر 10 نیکیاں مل رہی ہیں تو رمضان کے مہینے میں وہاں 700 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور اگر ہم یہ سخاوت والی، صدقے والی صفت، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے والی صفت رمضان میں کرنا شروع کر دیں تو اللہ تعالیٰ کتنا دیں گے ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو میرے بھائیو دوستو بزرگو، آ جائیں، یہ رمضان کا مہینہ بڑی فضیلت والا مہینہ ہے، بڑی برکتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔